السلام علیکم بچوں آج ہم آپ کی کتاب کا سبق نمبر 3 پڑھیں گے جس کا عنوان ہے کنین۔ کنین کیا ہوتا ہے؟ کنین ایک گولی ہوتی ہے جو ملیریا کی بیماری کے لیے بہت مفید ہے۔ چلیے ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ آج کنین کی گولیوں کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ یہ ملیریا جیسی خطرناک بیماری کی دوا ہے۔ یہ جو کنین کی گولیاں ہیں یہ ملیریا جیسی خطرناک بیماری کی دوا ہے۔ اب ملیریا کیسے ہوتا ہے آپ جانتے ہی ہیں کہ اگر ہم اپنے آس پاس گندا پانی رکھیں، پانی جمع کر کے رکھیں گے آس پاس اور گندگی ہو جائے گی، اس میں مچھر ہو جائیں گے تو اس سے ملیریا جیسی خطرناک بیماری ہو جاتی ہے جس سے لوگوں کی موت تک ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اپنے آس پاس صفائی رکھو، پانی کو ایک جگہ اکٹھا نہیں ہونے دے، اور وہاں پہ کیونکہ اگر اس میں مچھر ہو گئے تو ملیریا جیسی خطرناک بیماریاں ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے۔ چلیے پڑھتے ہیں آگے۔ کنین کی گولیاں سنکونا نام کے پیڑ کی چھال سے تیار کی جاتی ہیں۔ کنین کی جو گولیاں ہوتی ہیں وہ سنکونا نام کے پیڑ کی ایک چھال ہوتی ہے، پیڑ کی بھی ایک چھال ہوتی ہے، اس سے تیار کی جاتی ہیں۔ وہ اس پیڑ کا نام کیا ہوتا ہے؟ سنکونا۔ سنکونا کی اس صفت کا پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ سنکونا کی اس صفت کا پتہ بڑے عجیب و غریب انداز سے چلا۔ صفت یعنی خوبی۔ سنکونا کی صفت کا پتہ بڑے عجیب و غریب انداز سے چلا۔ سنکونا پیڑ اس وقت جنوبی امریکہ کے جنگلی پیڑوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ سنکونا پیڑ جو ہے اس وقت جنوبی امریکہ، ساؤتھ امریکہ کے جنگلی پیڑوں میں، جنگل کے جو پیڑ ہوتے ہیں جنگلی پیڑوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ پہاڑوں میں رہنے والا ایک آدمی اس وقت ملیریا کے مرض سے پریشان تھا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ پہاڑوں میں رہنے والا ایک آدمی ہوتا ہے، وہ اس وقت ملیریا کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھا، اس کو یہ مرض ہو گیا تھا، بیماری ہو گئی تھی ملیریا کی۔ ایک شام اسے پیاس لگی۔ اب اسے بہت زیادہ پیاس لگتا ہے، آپ اس تصویر کے اندر دیکھ رہے ہیں نا کہ وہ ایک آدمی ہے اور اسے پیاس لگ رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ وہ اپنی جھونپڑی سے نکل کر گرتا پڑتا پانی پینے کے لیے تالاب تک پہنچا۔ وہ تالاب تک آ گئے، یہ آدمی ہے اور یہ تالاب ہے تو یہ پانی پی رہا ہے۔ تالاب تک پہنچا، اس تالاب میں ایک پیڑ گرا ہوا تھا۔ اب دیکھیں یہ رہا، یہ پیڑ گرا ہوا ہے نا، تالاب کے اندر پیڑ گرا ہوا ہے، یہی بتا رہے ہیں۔ اس تالاب میں ایک پیڑ گرا ہوا تھا جس کی وجہ سے پانی بہت کڑوا ہو گیا تھا۔ اب پانی جو ہے نا اس پیڑ کے گرنے کی وجہ سے کڑوا ہو گیا تھا۔ اب کڑوا کیوں ہوا تھا؟ اس پیڑ میں ایسا کیا تھا؟ دیکھتے ہیں آگے۔ بیمار آدمی نے تھوڑا سا کڑوا پانی پیا اور واپس لڑکھڑاتا ہوا اپنی جھونپڑی میں چلا گیا۔ گرتا پڑتا مطلب لڑکھڑاتا ہوا اپنی جھونپڑی میں واپس چلا گیا۔ اگلے دن صبح جب وہ سو کر اٹھا تو بھلا چنگا تھا۔ بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کون سا جادو ہو گیا؟ کل رات تو وہ اتنے بری حالت میں تھا کہ اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، اب صبح جب وہ سو کر اٹھتا ہے تو وہ بالکل بھلا چنگا صحت مند تھا، بالکل ٹھیک تھا۔ اس نے اس بات کا ذکر اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں سے کیا۔ یہ بات سن کر لوگ بہت حیران ہوئے، ظاہر سی بات ہے کوئی بھی سنے گا تو حیران ہی ہوگا۔ اس کی یہ بات جب دوسرے لوگوں نے سنی تو انہیں بھی بڑی حیرت ہوئی، سب کو حیرت ہوئی کہ بھئی رات، یہ مطلب وہ خود بتا رہا تھا کہ میں رات کو اتنا بیمار تھا اور صبح جب سو کر اٹھا تو بھئی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ آخر اس تالاب کے پانی میں، اب سب کو یہ ہوا کہ بھئی آخر اس تالاب کے پانی میں ایسی کون سی خاص بات تھی جس کی وجہ سے ملیریا جیسی خطرناک بیماری بھی ٹھیک ہو گئی، غور کرنے پر معلوم ہوا کہ وہی پیڑ سنکونا اس آدمی کے ٹھیک ہونے کی وجہ ہے، کہ وہ جو پیڑ تھا نا سنکونا، اس کی وجہ سے ہی یہ آدمی ٹھیک ہوا۔ اس طرح سنکونا پیڑ کی جو چھال ہے وہ ملیریا کی دوائی کے طور پر استعمال کی جانے لگی۔ بعد میں یہ بات وہاں کے وائسرائے کو معلوم ہوئی۔ اب وہاں بعد میں سب نے بتایا ہوگا، سب کو، سب نے مطلب یہ بات خوب اچھے سے پھیل گئی ہوگی کہ اس پیڑ کی چھال کی وجہ سے ملیریا جیسی خطرناک بیماری بھی ٹھیک ہو رہی ہے۔ تو بعد میں وہاں کے وائسرائے کو یہ بات معلوم ہوئی۔ اسی وائسرائے کے ذریعے سنکونا اسپین پہنچا۔ کہاں پہنچا؟ اسپین پہنچا، اسپین پہنچ گیا۔ یہیں سے سنکونا یورپ کے دیگر ممالک کیا ہوتے ہیں؟ دوسرے ملکوں میں، ممالک ہوتا ہے ملک کی جمع، دیگر یعنی دوسرا، دوسرے ملکوں میں بھی پہنچ گیا۔ آج دنیا بھر میں سنکونا کی چھال سے کنین بنائی جاتی ہے۔ آج دنیا بھر میں اسی کی
چھال سے، سنکونا پیڑ کی چھال سے ہی کونین کی گولیاں بنائی جاتی ہیں۔ اس طرح ملیریا کی روک تھام میں سنکونا کا بڑا ہاتھ ہے۔ یعنی اسی طرح ملیریا جیسی خطرناک بیماری کو دور کرنے کے لیے سنکونا کی جو چھال ہوتی ہے اس کی گولیاں جو ہوتی ہیں کونین، جسے ہم کونین کہتے ہیں، وہ گولیاں ملیریا کی روک تھام کے لیے بہت اہم مانی جاتی ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔